دوستو، کیا آپ کبھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے فیصلے کسی اور کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، یا پھر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ کو اپنے راستے پر چلنے پر مجبور کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ شاید مینپولیشن کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ مینپولیشن یا چالاکی سے قابو پانا ایک نفسیاتی تکنیک ہے جس کے ذریعے کسی شخص کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا جاتا ہے اور اس شخص کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ ہم میں سے اکثر اس کا سامنا کرتے ہیں، مگر اکثر ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہمیں قابو کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ اہم نشانیاں بتائیں گے جو آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیں گی کہ آپ کو چالاکی سے قابو کیا جا رہا ہے۔ یہ علامات آپ کو اپنے فیصلوں اور تعلقات میں بہتر رہنمائی فراہم کریں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح ان علامات کو پہچان سکتے ہیں اور اپنی آزادی کو کیسے واپس حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے فیصلوں میں آزاد ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں کہ آپ کیسے اپنی زندگی کے فیصلوں میں خود مختار بن سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی نشانی، احساس گناہ پیدا کرنا۔ ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص آپ کو مسلسل احساس گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ جب آپ ان کی توقعات کے مطابق نہیں چل پاتے یا کسی بات سے انکار کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایسا محسوس کراتے ہیں جیسے آپ نے انہیں نقصان پہنچایا ہو۔ کیا تم مجھے کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے؟ میرے لیے یہ بہت ضروری تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے کتنی مشکل سے یہ سب کیا؟ ایسی باتیں آپ کو ملامت میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ جب آپ کسی بات سے انکار کرتے ہیں یا آپ سے ان کی کوئی خواہش یا ضرورت نظر انداز ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ نے اپنے دوست کے ساتھ ملاقات کا وعدہ کیا تھا، لیکن آپ کو اچانک کچھ ضروری کام آ گئے جس کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے۔ اب وہ آپ کو اس طرح کا جملہ بولتے ہیں: میں نے بڑی مشکل سے آپ کے لیے وقت نکالا تھا، لیکن آپ نے تو میری قدر ہی نہیں کی۔ تمہارے پاس میری کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہاری نظر میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے تم نے مجھے نظر انداز کر دیا اور وقت پر نہیں آئے۔ اس قسم کی باتیں آپ کے ذہن میں شک پیدا کرتی ہیں اور آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید آپ نے واقعی ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، حالانکہ آپ کا کوئی غلط ارادہ نہیں ہوتا۔ یہ جملے ایسے ہیں جو آپ کو احساس گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں اور آپ کو اس بات پر قائل کرتے ہیں کہ آپ نے ان کی توقعات کے خلاف کچھ کیا ہے۔ ان کے ذریعے وہ آپ کو اپنے فیصلوں پر شک کرنے پر مجبور کرتے ہیں تاکہ آپ ان کے قابو میں رہیں۔ یاد رکھیں، یہ ایک چالاکی پر مبنی طریقہ ہے جس کا مقصد آپ کو احساس دلانا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے تاکہ وہ آپ کو اپنے مفاد کے لیے قابو میں رکھ سکیں۔ دوسری نشانی، آپ کی رائے کو کم کرنا۔ اگر آپ کے فیصلوں یا آراء کو مسلسل نظر انداز کیا جائے یا انہیں کم تر سمجھا جائے تو یہ ایک اہم نشانی ہے کہ آپ کو چالاکی سے قابو کیا جا رہا ہے۔ آپ جو بھی کہیں اس کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ شخص ہمیشہ آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کی رائے غیر اہم ہے اور وہ جو بھی کہے وہی درست ہے۔ چاہے آپ نے کسی موضوع پر اپنی تحقیق کی ہو یا تجربات سے کچھ سیکھا ہو، وہ آپ کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتے اور ہر بات کو اپنے طریقے سے ہی درست مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ اپنی شریک حیات کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کسی اہم فیصلے کے بارے میں سوچا ہے اور آپ کا خیال ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن وہ اس پر رد عمل دیتے ہیں: تمہیں اس کا اتنا علم نہیں، میں نے اس موضوع پر بہت زیادہ تحقیق کی ہے۔ ایسے جملے نہ صرف آپ کی رائے کو کم کرتے ہیں بلکہ آپ کو یہ احساس بھی دلاتے ہیں کہ آپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ طریقہ کار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ پر غالب رہیں اور آپ کے خیالات اور فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہوں۔ جب آپ کو اپنی رائے پر شک کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو آپ ان کے قابو میں آ جاتے ہیں اور آپ کا خود پر اعتماد کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی رائے کو سمجھیں اور ان لوگوں کی طرف توجہ نہ دیں جو آپ کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے۔ تیسری نشانی، جذبات کا کھیل کھیلنا۔ مینپولیشن کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ شخص آپ کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی آپ کو خوش کرتے ہیں اور کبھی آپ کو غمگین، تاکہ آپ کی توجہ ان پر مرکوز رہے۔ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟
کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ یہ الفاظ آپ کے جذبات کو کمزور کر سکتے ہیں اور آپ کو ان کے مطابق چلنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ آپ کا دماغ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر آپ ان کی خواہشات پر عمل نہیں کرتے تو آپ سے ناراض ہو جائیں گے یا آپ کو چھوڑ دیں گے۔ فرض کریں آپ کسی منصوبے پر کام کر رہے ہوں اور وہ شخص آپ سے بار بار یہ سوال کرے، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تمہارے لیے میری اہمیت کتنی ہے؟ اس طرح کے سوالات آپ کے ذہن میں مسلسل سوالات پیدا کرتے ہیں اور آپ کی توجہ صرف ان کی ضروریات پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے جذبات میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے فیصلے کرنا مشکل لگتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی کھیل ہوتا ہے جس میں وہ آپ کے جذبات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ ان کے قابو میں رہیں اور ہر وقت ان کی مرضی کے مطابق چلیں۔ جب آپ مسلسل ان کے جذبات میں گھومتے رہیں گے تو آپ ان کی چالاکی سے قابو ہونے کے امکانات کو بڑھا دیں گے۔ چوتھی نشانی، آپ کی آزادی کو محدود کرنا۔ جب آپ کی آزادی کو محدود کیا جائے اور آپ کو ہر قدم پر کنٹرول کیا جائے تو یہ مینپولیشن کا ایک بہت واضح نشان ہے۔ وہ شخص آپ کے وقت، آپ کے دوستوں، یہاں تک کہ آپ کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تمہارے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا مجھے اچھا نہیں لگتا، تمہیں میری ضرورت ہے اور میں ہی تمہارے لیے سب کچھ ہوں، تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ یہ جملے نہ صرف آپ کی ذاتی آزادی کو محدود کرتے ہیں بلکہ آپ کو یہ احساس بھی دلاتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کے فیصلے اس شخص کے مطابق ہی کرنے چاہیے۔ آپ کی ذاتی حدود اور خواہشات کو کم کیا جاتا ہے اور آپ کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے سب سے اہم ہے۔ فرض کریں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں لیکن وہ شخص آپ سے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ وقت نہ گزارا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اس جملے کے بعد آپ کو یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان کی توقعات پر عمل نہ کیا تو آپ کے تعلقات میں مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں آپ کی آزادی کو محدود کرتی ہیں اور آپ کی ذاتی خوشی کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب آپ اپنی پسند اور زندگی کے فیصلوں میں آزاد نہیں ہوتے تو آپ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ آپ کی زندگی صرف اس شخص کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔ تو دوستو، آپ اگر ان علامات کو محسوس کرتے ہیں تو یہ وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ مینپولیشن سے بچنا ممکن ہے اور سب سے پہلے آپ کو اپنی خودی کو پہچاننا ہوگا۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو کبھی بھی یہ محسوس ہو کہ آپ کو چالاکی سے قابو کیا جا رہا ہے تو آپ کو اپنے فیصلے خود کرنے کا حق ہے۔ اپنی زندگی کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لیں اور کبھی بھی کسی کے مرضی کے مطابق نہ چلیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں مینپولیشن کی سب سے بڑی علامت کیا ہے اور کیا آپ کبھی مینپولیشن کا شکار ہوئے ہیں۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔